السلام علیکم۔ لبنہ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم اپنی کلاس میں مضمون کی اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ مضمون آپ ہمیشہ سے چھوٹی کلاسوں سے لکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آج ہم اپنی کیمبرج کی 3247 سلیبس اے میں جو ہمیں خاص طور پر پیپر 1 میں ایک سوال دیا جاتا ہے اس کے بارے میں جانیں گے، اور امید کی 3247 میں جب آپ پیپر 1 دیتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس پیپر 1 میں پیپر 1 ریڈنگ اینڈ رائٹنگ پر مشتمل ہوتا ہے نا۔ تو 50 نمبر کا یہ پرچہ ہوتا ہے جس میں 25 نمبر کی آپ کو تفہیم دی جاتی ہے اور 25 نمبر ہی کی آپ کو کریٹیو رائٹنگ یا تخلیقی تحریر ہوتی ہے۔ 25 نمبر کی جو تخلیقی تحریر ہوتی ہے اس میں ایگزامنر یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ مضمون کی کون سی صنف میں بہتر طور پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وہ آپ کے پاس 4 قسم کے مضامین دیتا ہے اور اس میں آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ جس میں آپ بہتر طور پر اپنی خیالات کو تحریر کر سکتے ہیں، اس کا انتخاب کیجیے۔ اچھا، اب یہ مضامین کس قسم کے ہیں، ان کی کون سی اقسام ہیں جو پیپر میں بھی پرچے میں بھی آپ کے سامنے آتی ہیں۔ اس میں 4 قسم کے مضامین دیے جاتے ہیں، عنوانات دیے جاتے ہیں، اور وہ 4 اقسام کون سی ہیں؟ دلیل، بحث، تفصیل اور بیان۔ دیکھیے، آپ چھوٹی جماعتوں سے مضمون لکھتے چلے آ رہے ہیں اور آپ نے ان چاروں اقسام کو، چاروں پہلوؤں کو ضرور قلم بند کیا ہوتا ہے، ضرور تحریر کیا ہوتا ہے، لیکن آپ باقاعدہ اس کی تعریف سے اور باقاعدہ اس کی احاطے کو کیے بغیر آپ اس کو تحریر کر دیتے ہیں۔ اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے، آج اس کو زیر بحث لائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ موضوعات کس طرح سے ہم تحریر کرتے ہیں۔ دلیل میں آپ لاجک سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دلیل بات ہی ہوتی ہے، لاجک کی، آرگومنٹیٹیو کی۔ دلیل کا مضمون جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ اپنے موقف یا نقطۂ نظر کو، آپ کی جو رائے ہے، آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، اس کے حق میں دلائل پیش کریں گے۔ آپ لاجک سے بات کریں گے اور اس میں لاجک کے ساتھ فیکٹس اور ریالٹی، حقائق اور شواہد کی روشنی میں آپ اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی بات کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی رائے کو مضبوطی سے بیان کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ خیالی یا امیجنری جو ہے باتیں نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ حقائق پہ، دلائل پر مبنی، حقیقت پر مبنی جو واقعات ہوتے ہیں ان کی روشنی میں، ان کی مدد سے آپ اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میں کس قسم کے عنوانات آتے ہیں اس کو بھی ہم زیر بحث لے آتے ہیں۔ 2024 کے پرچے میں 3247 اے کون سا مضمون آیا ہے دلیل سے متعلق؟ کیا شہری زندگی دیہاتی زندگی سے بہتر ہے یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جب آپ کے پاس یہ عنوان آیا ہے یا آئے گا یا اسی قسم کا کوئی عنوان آئے گا، دیکھیے اس میں 2 باتیں دی گئی ہیں۔ ہمیشہ آرگومنٹیٹیو رائٹنگ میں کوئی ایک بات ہوتی ہے، کوئی ایک موقف ہوتا ہے، آپ کا ایک نقطۂ نظر ہوتا ہے، اس کو آپ لاجک سے بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جب ہم 2023 کا پرچہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہے کہ کیا تعلیم صرف اسکولوں میں ہی حاصل کی جا سکتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اس میں آپ کی کوئی ایک رائے ہونی چاہیے کہ جی ہاں، صرف اسکولوں میں ہی حاصل کی جا سکتی ہے، یا آپ اس سے اختلاف کریں گے اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ دلائل دیں گے۔ آج کے دور میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسکولوں تک محدود نہیں ہے، پوری دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، کسی بھی جگہ سے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے چاہے کسی بھی ملک کا استاد ہو، اس سے آپ جو ہے وہ
تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. وہ سارے پوائنٹس اگر آپ کے دماغ میں ہیں اور آپ اس کو لاجک سے ثابت کر سکتے ہیں کہ بڑے بڑے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اسکولوں میں اور کالجوں میں جنہوں نے اپنی تعلیم مکمل نہیں کی، لیکن وہ سائنسدان بھی ہیں، وہ بہت بہترین مصنف بھی رہے، بہت بہترین انہوں نے زندگی میں اپنا نام کمایا. تو اس کو آپ کے پاس اس کو ثابت کرنے کے لیے اگزامپل ہوں گی جو حقیقت پر مبنی ہوں، جو مثالیں دنیا میں قائم ہو چکی ہوں. اس کو آپ لاجک سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. 2022 میں جو پرچے میں سوال آیا ہے دلیل سے منسلک، کیا ٹیلی ویژن دیکھنا وقت کا ضیاع ہے؟ رائے کا اظہار کریں. اب آپ اس میں جو انہوں نے اس سوال کی شکل میں آپ کو عنوان دیا ہے کہ کیا یہ ہے، آپ کا جواب ہو سکتا ہے کہ نہیں، وقت کا ضیاع نہیں، اور آپ کا جواب ہو سکتا ہے کہ جی ہاں وقت کا ضیاع ہے، اور پھر اس بات کو آپ پورے عنوان کو لے کے چلیں گے. دوسرے نمبر پہ جو ہمیں عنوان ملتا ہے یا ہمیں مضمون لکھنا ہوتا ہے وہ بحث. بحث سے مضمون کیا ہے؟ بحث آپ نے سنا ہے اور بہت دفعہ اس لفظ سے آپ روشناس بھی ہوئے ہیں کہ جب آپ کو منع کر دیا جاتا ہے کہ بحث مت کرو، تو یہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ڈیبیٹ، کہ آپ کو جو موضوع دیا گیا ہے اس کے مختلف پہلوؤں پر آپ گفتگو کر سکتے ہیں. اس میں لکھنے والا موضوع کے حق پر اور مخالفت دونوں میں اپنی رائے دے گا. کوئی بھی موضوع ہے، ابھی ہم اس عنوان کو بھی ڈسکس کریں گے کہ کس قسم کے عنوانات آتے ہیں. دونوں پہلوؤں پر بحث جو ہے وہ دونوں قسم کے نظریات پہ بحث کی جاتی ہے. بحث تشکیل ہی جب پاتی ہے جب دونوں قسم کے نظریات سامنے لائے جاتے ہیں، اسی کو بحث کہا جاتا ہے. ایک ہی عنوان کو آپ لے کے چلیں گے تو وہ بحث نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ دلیل والے جو بات ہے، تو ایک آپ نے عنوان کو منتخب کیا ہے اور اس کو لاجک سے، منطق سے، حقیقت، شواہد سے، ریالٹی سے آپ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بحث میں دونوں قسم کی باتیں جو ہیں وہ سامنے لائی جائیں گی. دونوں قسم کے جو موقف ہیں، نظریات ہیں، ان کو سامنے لایا جائے گا، اور اس کے بعد آپ اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے آخر میں آپ اس کو پیش کرتے ہیں. جیسے کس طرح سے ٹیکنالوجی میں یہ میں عنوانات جو ہیں وہ پرچے میں جو آ رہے ہیں عنوانات، اس سے آپ کو آسان کرنے کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. ٹیکنالوجی نے انسانی زندگی کو تبدیل کر رکھ دیا ہے، بحث کریں. 2024 میں 3247 میں پیپر 1 میں اس بحث سے مضمون آیا ہے پچھلے سال ہی. اچھا، ٹیکنالوجی نے انسانی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اس میں اب آپ دونوں قسم کی نقطہ نظر کو بیان کریں گے. دیکھیے، تبدیلی دو قسم کی ہوتی ہے. تبدیل کر دیا، اس بات سے آپ ایگری ہیں؟ تبدیلیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک اچھی تبدیلی ہے اور ایک بری تبدیلی ہے یا منفی تبدیلی جو آپ کو نظر آتی ہے. تو آپ دونوں قسم کے تبدیلیوں پر کو سامنے لے کر آئیں گے، اس پر بات کریں گے. بحث جبھی تشکیل پائے گی جب آپ دو قسم کے نظریات کو آگے لے کے چلیں گے، اور اس کے بعد آپ کا جو موقف ہے، آپ کی جو رائے ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ جو بہتر تبدیلی ہے اس کو مزید بہتر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اور جو منفی تبدیلی آ رہی ہے اس کے رجحان کو آہستہ آہستہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور اس کو ایک بہتری کی طرف کس طرح سے لایا جا سکتا ہے. یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آخر میں ہوگا. آپ دونوں قسم کی باتوں کو لے کے چلیں گے آگے، اور پھر اس کے بعد اپنا ایک جو لاسٹ کا جو پیراگراف ہے اس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے کہ آپ کے خیال میں کس طرح اس کو بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے. اچھا، 2023 میں سوال ہے کہ مضمون آیا ہے بحث میں کہ وطن کی محبت ایک قدرتی جذبہ ہے. بحث کیجیے.
اب اس میں بحث کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلا جا سکتا ہے اس عنوان کو؟ دیکھیے، وطن کی محبت ایک قدرتی جذبہ ہے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ وطن کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وطن کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ اس کی ترقی اور بہتری میں اس طرح سے کوشاں نظر نہیں آتے جس طرح سے ہمیں کام کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود وطن کی محبت کم نہیں ہوتی۔ وطن سے ہم محبت کرتے ہیں، یہی ہمارا وطن ہے اور اس کو ہی یہی ہماری پہچان ہے۔ ان باتوں کو آپ کو لے کے آگے چلنا ہوگا۔ پھر آپ کسی ایک پوائنٹ کو، جو آپ کا پوائنٹ ہے کہ آپ کی رائے ہے کہ ہم باہر وطن کو چھوڑ کر یا ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جاتے بھی ہیں تو ہمیں کس طرح سے اپنی وطن کی محبت اور اس کا قرض اتارنے کے لیے ہمیں اپنے وطن کے لیے ہی واپس آ کے کام کرنا چاہیے۔ وطن کی بہتری کے لیے ہم کس طرح سے اپنے ملک کو بہتر ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں، وہ آپ پوائنٹس لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بحث کو ہمیشہ دونوں پوائنٹس کو لے کے چلیں گے آپ، اس میں بحث ہوتی ہے، وہ بحث بنے گی اور پھر اس کے بعد ایک آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا جس کو آپ آخر میں بیان کریں گے۔ موبائل فون کا استعمال خطرناک ہو سکتا ہے 2023، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اب آپ کو یہ موبائل فون کا استعمال جو ہے خطرناک ہوتا ہے، اس پہ بحث کرنی ہوگی کہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک اندیشہ سا بتایا ہے۔ اب آپ ان دونوں باتوں کو لے کے چلیں گے، کیوں خطرناک ہو سکتا ہے اور خطرناک نہیں ہو سکتا، کیسے ہم اس خطرے کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں اپنا پوائنٹ، اپنی رائے کا اظہار کریں گے آپ کہ کس طرح سے اس کو موبائل فون کے بغیر زندگی ادھوری ہے اور کس طرح آگے کی زندگی میں موبائل فون لازم و ملزوم ہوگا، اس کا ہمیں کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے اور اس کو کس طرح سے سیکھنا چاہیے کہ یہ ہماری انسانیت کی، ہماری بہتری کے لیے زیادہ سے زیادہ معاون ثابت ہو۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے تفصیل مضمون۔ اس کو بھی آپ ہمیشہ کرتے رہے ہیں، چاہے وہ آپ انگریزی کا مضمون کرتے ہوں یا آپ نے اردو میں کریٹیو رائٹنگ کی ہو، تخلیقی کاوش کی ہو، اس کو کہتے ہیں ڈسکرپٹیو رائٹنگ۔ اچھا، اس میں کیا ہے، تفصیل میں آپ کسی بھی مضمون کو، کسی بھی چیز، جگہ یا واقعے کی مکمل تفصیل کے ساتھ، مکمل جزیات کے ساتھ اس کی وضاحت کرتے ہیں، اور وہ وضاحت ایسی ہوتی ہے کہ پڑھنے والے کو محسوس ہو کہ وہ جو آپ نے دیکھا ہے، جو آپ بیان کر رہے ہیں، وہ بالکل وہاں اس کی تمام وضاحتوں اور تفصیلات کے ساتھ اس سب اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کر سکے۔ اس میں آپ کو کوئی بھی جگہ کا، کسی بھی تقریب کا، کسی بھی منظر کشی کرنی ہوتی ہے، اس کا حال بیان کرنا ہوتا ہے، اس کو تمام وضاحتوں کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ رپورٹنگ کرتے ہیں، جیسے آپ رپورٹ کر رہے ہیں، جیسے آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سننے والے کو محسوس ہو یا پڑھنے والے کو محسوس ہو کہ وہاں ایک ایک چیز اس کے نظروں کے سامنے آ جائے، جیسے جیسے وہ پڑھتا جائے، اس اتنی بہترین منظر نگاری ہو۔ اچھا، اس سلسلے میں آپ کو پرچے میں کس قسم کے عنوانات ملتے ہیں؟ 2024 میں سوال آیا ہے کہ اپنے شہر میں کسی میلے کا آنکھوں دیکھا حال۔ میلے کا آنکھوں دیکھا حال یعنی کسی بھی فیسٹیول کا، آپ لٹریچر فیسٹیول کی بات کر سکتے ہیں، آپ بسنت کا جو میلہ منایا جاتا ہے، آپ اور کسی بھی قسم کا اس طرح سے عید کوئی میلہ ہے آپ کے اسکول میں یا شہر میں، اب اس میں شہر کا بولا ہے تو آپ شہر کے اس میں، اچھا یہ جو ہے حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، یہ ایک امیجنری عنوان ہے، خیالی مضمون ہے، اس کو آپ حقیقت کا رنگ دیں گے پڑھنے۔ ڈسکرپٹیو رائٹنگ میں، تفصیلی مضمون میں آپ وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا عنوان جو ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ کسی پہاڑی مقام کی سیر کی منظر کشی کیجیے۔ یہ سوال آیا 2023 میں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ منظر کشی کی جاتی ہے، تفصیل بیان کی جاتی ہے، اور تفصیل اتنی دلچسپ
ہونی چاہیے کہ پڑھنے والا یا آپ کا ممتحن جو ہے، ایگزامنر جو ہے، اس کو بالکل اس میں حقیقت کا رنگ محسوس ہو۔ تیسرا جو ہم دیکھتے ہیں 2022 میں مقامی شاپنگ سینٹر میں عید کی خریداری کا آنکھوں دیکھا حال۔ اس میں دلچسپ عنوانات آتے ہیں، اور ایسے عنوانات آتے ہیں کہ جو طالب علم ہے وہ بہتر انداز میں اپنی صلاحیت کو، کہ جسے منظر نگاری کا اور تفصیل بیان کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکے۔ اچھا، جو سب سے لاسٹ میں اور آخری جو ہے وہ مضمون آتا ہے جس قسم کا، وہ ہے بیانیہ مضمون، بیان، جس کو آپ کہتے ہیں نریٹو رائٹنگ۔ اچھا، بیانیہ مضمون کیا ہے؟ بیان میں آپ کہانی یا واقعے کو سناتے ہیں، لکھتے ہیں۔ یہ عام طور پر ذاتی تجربات یا زندگی کے کسی واقعے پر مبنی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ممتحن یا ایگزامنر آپ کی اسٹینڈرڈ آف رائٹنگ لینگویج بھی چیک کر رہے ہیں، آپ اپنی سوچوں کو کس طرح سے قلم بند کر سکتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ ذاتی واقعہ یا زندگی کا کوئی تجربہ، وہ ظاہر ہے کہ جب یہ امتحان کا پرچہ ہے تو وہ آپ کو بالکل کسی ریئلٹی، حقیقت کا کوئی واقعہ اس طرح سے دیں گے۔ ظاہر ہے وہ امیجنری ہے آپ کے لیے، آپ کی ذاتی زندگی سے تو نہیں لیا گیا ہے نا، لیکن عام طور پر جس طرح سے زندگیوں میں واقعات ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک واقعہ لیا جاتا ہے، اور آپ اسے کس طرح سے حقیقت کا رنگ دے کے کہانی میں اسے بیان کرتے ہیں، اور یہ کہلاتا ہے نریٹو رائٹنگ یا بیانیہ مضمون۔ اس میں لکھنے والا جو ہے وہ اس واقعے کو کہانی کی شکل میں ایک تسلسل کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ واقعہ در واقعہ کس طرح سے یہ کہانی چلتی ہے۔ یہ بھی ایک امیجنری خیالی عنوان ہے، اور اس میں آپ کو، اگر آپ کہانی بیان کرنے میں، کہانی گھڑنے میں، کہانی آپ خیالی یا تصوراتی کہانی لکھنے میں ماہر ہیں، یا سوچنے میں آپ بہتر انداز سے سوچ سکتے، تو آپ اس مضمون کو جو ہے وہ منتخب کریں گے، اور آپ کو ایک عنوان دیا گیا، اسی کے تسلسل میں آپ کہانی کو آگے لے کے چلیں گے۔ اس میں جو ہے وہ دیکھیے کہ ہم اس کی جب مثال بیان کرتے ہیں تو اس میں ہے کہ اسکول سے نکلتے ہی میں نے گیٹ کے پاس ایک خاتون کو 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ سڑک پر بیٹھے دیکھا۔ یہ سوال آیا ہے 2024 میں۔ آگے چل کے آپ اس کی کہانی کو مکمل کیجیے۔ ہوائی جہاز کے اڑنے کے تقریباً 4 گھنٹے بعد کیپٹن عالیہ رحمان نے یہ اعلان کیا کہ مجھے افسوس ہے کہ ہمیں غیر متوقع طور پہ جہاز استنبول ایئرپورٹ پر اتارنا ہوگا۔ آگے کی کہانی مکمل کیجیے۔ دیکھیے، اب یہ آپ کو ایک خیالی صورتحال، سچویشن یا ادھورا کوئی واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے، اس کہانی کا آغاز ہو چکا ہے، اور اب آپ کو اس کہانی کو مکمل کرنا ہے۔ میں نے کہا نا، جس طرح سے اگر آپ کہانی میں، اسٹوری ٹیلنگ میں، اسٹوری رائٹنگ میں بہت بہتر ہیں، تو آپ کو فوراً آپ اس کہانی کے آگے کی کہانی آپ کے دماغ میں ترتیب دینا شروع ہو جائے گی، اور آپ اس کو بہت بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ تو وہ بچے جو کہانی لکھنے میں بہتر ہیں، کہانی کو بیان کرنے میں بہت بہتر ہیں، تو وہ نریٹو رائٹنگ یا بیان کو منتخب کریں گے۔ وہ بچے جو رپورٹنگ، جو تفصیل، جو منظر کشی میں اور ایک ایک چیز کی جزیات کو بیان کرنے میں بہت بہتر ہیں، وہ ایک چھوٹا سا ایک عنوان ہے، اب آپ نے اس کی ڈیٹیل بیان کرنی ہے، آپ نے اس کی تفصیل اور اس کی منظر کشی دلچسپ انداز میں کرنی ہے، تو آپ جو ہے وہ تفصیل کو یا ڈسکرپٹیو رائٹنگ کو منتخب کرتے ہیں۔ وہ بچے جو خیالی اور امیجنری اور تصوراتی کہانیوں پہ، تصوراتی سچویشن پہ، تصوراتی منظر نگاری پہ کہانی یا ڈیٹیل یا بیان نہیں کر سکتے، بلکہ وہ دو ٹھوس باتوں پہ جو ہے وہ اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، وہ بحث کو، ڈیبیٹ کو جو ہے وہ بحث کو منتخب کریں گے، اور جو عنوان دیا گیا ہے اس پر بڑے ہی اس سے جو ہے بحث کر سکتے ہیں، دونوں باتیں جو ہیں وہ پیش کر کے وہ آخر میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور وہ بچے
جو دلیل سے بات کرنا، دلیل سے سوچنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، وہ مضمون میں دلیل کو یا آرگومنٹیٹیو رائٹنگ کو منتخب کریں گے، اور اس میں حقیقت سے، جن کا مشاہدہ وسیع ہے، جو کرنٹ افیئر پہ، جو ہسٹری پہ، اس پہ ان کی نظر ہے، وہ بیان کر سکتے ہیں، اپنے مضمون کے حق میں دلائل دے سکتے ہیں، مثالیں دے سکتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ جو زندگی میں جو بڑی بڑی مثالیں ہیں آپ جانتے ہیں، اور آپ اپنے عنوان کے حق میں وہ دلائل استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ ان باتوں کو، ان ایگزامپلس کو اپنے مضمون میں شامل کریں گے، اور آپ بہترین نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی کلاس، آج کا لیکچر آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔